شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج رمضان المبارک کی 25ویں شب ہوگی، رات کو 25ویں رات ہے، اور یہ بہت ہی قیمتی اور مبارک رات ہے۔ اس رات کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے، جتنی بھی اس کی فضائل بیان کیے جائیں وہ کم ہے، کیونکہ اس رات میں جو بھی انسان کوئی بھی اس کی حاجت ہے وہ اللہ پاک سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی دعا قبول کرتے ہیں اور اس کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے آج ایک محبت کا زبردست قسم کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یقیناً یہ وظیفہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا، اور وہ بھی آج کی رات کا ہی وظیفہ ہے۔ صرف ایک بار آپ نے یہ طریقہ کرنا ہے، اس کے بعد اس طریقے کو نہیں کرنا، صرف ایک ہی بار آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ایک رات کا وظیفہ ہے، انشاءاللہ اس رات میں بہت زیادہ بھلا ہونے والا ہے بہت زیادہ لوگوں کے لیے۔ تو خوش نصیبی ہے ان لوگوں کے لیے جو آج کی اس مبارک رات میں ڈھیر سارے اعمال کریں گے، عبادات کریں گے، اپنے لیے دعائیں کریں گے، اور تمام امت مسلمہ کے لیے بھی دعائیں کریں گے۔ تو اللہ ان سب کی دعاؤں کو، عبادات کو قبول فرمائے، اور ان کے توفیل ہماری بھی بخشش فرمائے، ہمارے بھی تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ دوستوں، یہ جو وظیفہ آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، پہلے تو آپ نے یہ وظیفہ سمجھنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز، کس طریقے سے یہ ہوگا، اور اس سے فائدہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں تقریباً 99% لوگ ایسے ہیں جو محبت کے معاملات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ مرد حضرات کی تعداد بہت زیادہ ہے، خواتین کی اکثریت بھی ان میں بہت زیادہ ہے، اور یہ محبت دنیا کا اہم نقطہ نظر ہے، کیونکہ اچھے اور برے کاموں کی جڑ بھی یہی ہے۔ مثلاً اگر کسی کو اچھی محبت ہو جائے، جائز محبت ہو جائے، تو وہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اگر کسی کو ناجائز کسی سے محبت ہو جائے، کوئی غلط محبت ہو جائے، گناہ کرنے کا اگر ان لوگوں کا ارادہ ہے، تو گناہوں کے دلدل میں وہ انسان خود بخود چلا جاتا ہے، خود بخود دستہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح بالکل اچھا ہم سفر ملنے پر دنیا میں زندگی جنت بن جاتی ہے یا پھر جہنم بن جاتی ہے۔ تو محبت کے لیے صحیح طریقے سے اگر کوئی اعمال کیے جائیں یا وظائف کیے جائیں اور جائز محبت کے لیے کیے جائیں تو وہ بالکل جائز ہوتے ہیں، وہ فائدہ مند ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ان اعمال کی بدولت، ان وظائف کی بدولت براہ راست اللہ پاک سے مدد طلب کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہی سے التجا کرتے ہیں۔ تو خدا را اپنے اعمال پر، اپنی زندگی پر توجہ ڈالیں۔ اگر ناجائز انسان سے آپ کی غلط محبت ہو چکی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں اور اس انسان کو خود سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر صحیح محبت ہے، جائز محبت ہے، آپ نکاح کر کے اپنا گھر بسانا چاہتے ہیں، نبی علیہ السلام کی سنت مبارک زندہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اعمال کریں، یہ قرآنی روحانی اعمال کریں۔ انشاءاللہ ان اعمال کی بدولت آپ کی دعاؤں پر اثر ہوگا، آپ کے معاملات خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ شادی کے معاملات ہیں، پسند کے معاملات ہیں، کسی انسان کو راضی کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے وش میں کرنا چاہتے ہیں، میاں بیوی کے معاملات ہیں، جو بھی معاملات ہیں، دنیا داری میں ہزاروں قسم کے معاملات ہوتے ہیں، سارے کے سارے جائز طریقے سے اگر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہے تو آپ اس وظیفے کو کریں، آج کی رات میں کریں، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ بہت ہی مبارک اور قیمتی رات ہے۔ اس رات جتنے بھی آپ دعائیں کریں گے، جتنے بھی اعمال کریں گے، انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گے، ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی پیارا سا وظیفہ ہے جو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ اپنے محبوب کے لیے، محبوبہ کے لیے، یا اس انسان کے لیے پریشان ہو جو آپ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، تو ایسے میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ کوئی غلط منتر پڑھنے کے بجائے، کسی غلط آدمی کے پاس جانے کے بجائے، گھر بیٹھے بآسانی براہ راست یہ اعمال کریں، سجدے میں جا کر دعائیں کریں، انشاءاللہ وہ انسان خود چل کر آپ کے پاس آئے گا اور آپ سے معافیاں مانگے گا اور آپ سے محبت کا اظہار بھی کرے گا۔ باہر جتنی بھی نفرت، ناراضگی اس کے دل میں ہوگی، غلط فہمی ہوگی، جو بھی معاملات اس انسان کے ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ پاک ختم کر دے گا، اور وہ آپ سے رجوع کرے گا، کسی نہ کسی طریقے سے وہ کانٹیکٹ ضرور کرے گا۔ مخالف لوگوں نے جادو ٹونے کے ذریعے کوئی بھی غلط کام کیا ہوا ہوگا، یا اس انسان کو جبراً آپ سے دور کیا گیا ہے، تو بھی وہ ختم ہوگا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ خصوصاً میاں بیوی کے جو معاملات ہیں، لڑائی جھگڑے، اختلافات، ان کے درمیان بھی جادو ٹونے کے معاملات ہوتے ہیں، جس کی وجہ پر یہ لڑائیاں، بندشیں اور یہ اختلافات، لڑائی جھگڑے لگے رہتے ہیں، یا بعض اوقات ان کی علیحدگی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ایسے معاملات کے لیے، ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ بہت ہی زیادہ آپ کو فائدہ پہنچے گا۔ دوستوں، یہ وظیفہ اجازت کے ساتھ کریں، ہرگز اجازت کے بغیر نہ کریں،
چونکہ اجازت میں برکت پوشیدہ ہوتی ہے، لہٰذا اجازت کے لیے کمنٹ میں سبحان اللہ لکھیں۔ میری دعا آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، گھنٹی کے آل والے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک بآسانی پہنچے اور آپ کو فائدہ بھی ہوتا رہے۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا کرے۔ وہ مبارک وظیفہ، وہ مبارک عمل جو آپ کے حوالے کیا جا رہا ہے، کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے پہلے 2 رکعت نفل نماز حاجات کی نیت سے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر اللہ پاک کے یہ نام یا ارحم الراحمین یا فتاح کریم 101 مرتبہ آپ پڑھیں۔ اس کے بعد دوبارہ 2 رکعت نفل نماز حاجات کی نیت سے پڑھیں اور دوبارہ یہی اللہ پاک کے نام یا ارحم الراحمین یا فتاح کریم، اور دوبارہ تیسری مرتبہ آپ 2 رکعت نفل نماز حاجات پڑھیں اور یہی اللہ پاک کے نام یا ارحم الراحمین یا فتاح کریم۔ ہر دفعہ میں ان ناموں کی تعداد 101 دفعہ ہوگی۔ اول آخر درود شریف پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ اور البتہ اگر سجدے میں جا کر یہ نام ورد کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، سجدے میں جا کر نہیں کر سکتے تو 2 زانوں بیٹھ کر ہی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 نمازیں آپ نے الگ الگ طریقے سے 2 رکعت نفل نماز کی نیت سے آپ نے پڑھنی ہوں گی، اور ہر نماز کے بعد یہی اللہ پاک کے نام یا ارحم الراحمین یا فتاح یا کریم 101 مرتبہ 101 مرتبہ 101 مرتبہ۔ یہ طریقہ کار ہے، آپ پڑھائی کے دوران یکسوئی والا معاملہ رکھیں، خلوت میں کریں، کوشش کریں آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہ ہو اور بالکل اکیلے میں کریں، اور اس کے بعد جتنا ہو سکے آپ دعا کریں، اس انسان کا تصور کر کے اپنے معاملات اللہ پاک کے سامنے شیئر کریں، جس انسان نے آپ کو تکلیف دی ہوئی ہے یا جس نے آپ کو درد میں رکھا ہوا ہے اس کی دعا کریں۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کر کے سو جائیں گے، یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے سو جانا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، تو صبح اٹھنے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ ظاہر ہوگا انشاءاللہ۔ صبح اٹھنے سے پہلے ہی آپ کا معاملہ ظاہر ہوگا اور وہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ ضرور کرے گا، کانٹیکٹ ضرور کرے گا، اور اللہ اس کے دل میں اتنی محبت و الفت آپ کے لیے ڈالیں گے کہ آپ خود حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ جو انسان آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، آپ کو دیکھنے کو تیار نہیں ہے، آپ کے قریب آنے کو تیار نہیں ہے، لیکن اس عمل کی بدولت سارے گلے شکوے ناراضگیاں اللہ ختم فرما دیں گے اور وہ خود بخود رابطہ کرے گا انشاءاللہ۔ 25ویں شب میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے، 27ویں شب میں بھی اس وظیفے کو کیا سکتا ہے، البتہ 29ویں رات جو رمضان کی آئے گی آخری رات میں بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں۔ خصوصیات تو ان راتوں کی ہے تو لہٰذا ان راتوں میں ہی وظیفہ کریں، اس کے علاوہ مجبوری کی حالت میں کوئی اگر ایسا ہو کہ ان راتوں کو نہ کر سکے، بعد میں یہ وظیفہ دیکھے تو بعد میں بھی کسی رات کو یہ عمل کر سکتا ہے، البتہ صرف ایک ہی رات کا یہ وظیفہ ہے، دوبارہ آپ نے نہیں کرنا انشاءاللہ۔ ایک ہی رات میں آپ کا معاملہ حل ہونا شروع ہو جائے گا، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، تمام معاملات میں اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ پکے یقین کے ساتھ، پکے عزم کے ساتھ کریں گے تو ضرور فائدہ ہوگا۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے، جو انسان یہ وظائف کرے، یہ اعمال کرے، اللہ اس کی مدد فرمائے، اس کے معاملات میں اس کی مدد فرمائے، اس کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔